نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی تراویح اور نفل میں مشغول رہا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ اس مبارک حدیث میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی تراویح و نوافل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بتائی ہے، اور قیام رمضان و قیام شب قدر پر بھی گزشتہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک میں راتوں کو نماز پڑھتے رہنا قیام رمضان کہلاتا ہے۔ تراویح بھی اسی میں داخل ہے، اور تراویح کے علاوہ جتنے نوافل بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ روزانہ تراویح باجماعت سے فارغ ہو کر صبح تک ایک قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کر ختم کر لیتے تھے، اور ایک قرآن مجید روزانہ دن میں ختم کرتے تھے۔ اسی طرح سے رمضان میں ان کے 61 ختم ہو جاتے تھے۔ 3 دن سے کم میں ختم کرنے کی ممانعت رمضان کے لیے نہیں۔ تراویح نماز تراویح مردوں عورتوں سب کے لیے 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھیں۔ حافظ ہوں تو خود قرآن سنائیں ورنہ دوسروں کا قرآن سنیں۔ رمضان میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کے کامل ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں یا حافظ ریل کو تراویح پڑھانے کے لیے تجویز کرتے ہیں بہت تیز اسپیڈ میں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں، اگرچہ قرآن کے حروف کٹ جائیں اور معنی بدل جائیں، ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ سال میں 1 ماہ کے لیے تو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، اس میں بھی مسجد اور نماز سے لگاؤ نہ ہو اور جلدی بھاگنے کی کوشش کریں جیسے جیل سے بھاگ رہے ہوں، بہت بڑی محرومی ہے۔ تراویح جو سنت موقدہ ہے اسی کو بددلی سے پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخرت کے کاموں میں غفلت نہ برتو، تراویح پوری 20 رکعت پڑھا کرو۔ اگر شروع رات میں پوری نماز تراویح رہ جائے تو سحر کے وقت پڑھ لیں۔ رمضان آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اس میں خوب زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان اور تہجد رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں۔ سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں جب تک صبح صادق نہ ہو جس قدر میسر ہو سکے نوافل پڑھ لیا کریں۔ اس طرح پورے رمضان میں تہجد نصیب ہو سکتی ہے، پھر عادت پڑ جائے تو بعد میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم رمضان میں تو تہجد کا اہتمام کر ہی لیں۔ بہرحال یہ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔